السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دوسری حالت أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم رب هذه الدعوة التامة قائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذی وعدته۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا اور سورہ شعراء دا آخری حصہ میں پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام دی ایک صنف جڑی ہے بات کرن دا ایک انداز شعر، او دے بارے بات بیان فرمائی کہ شعراء جڑے شعر کہنے والے لوگ انہاں دے پیچھے گمراہ لوگ لگتے، شاعران دی پیروی وہ لوگ کرتے جڑے راہ راست تو پٹکے ہوندے۔ تو شاعران دے بارے کیا کہ تسی ویکھدے نہیں کہ وہ ہر وادی آوارہ گردی کرتے، کدی کسی دی مدح کر رکھ پنجے دسمان تے چلا دیں، ناراض ہو جان تو دی حجب کرن تے سارے جہان تو برا انہوں بنا دیں، اور منہ وہ گلاں کہیں دے جڑیاں کردے کوئی نہیں، باتاں سنو مارو مندہ ولی ہے، عمل کوئی نہیں۔ اے شاعران دی مذمت کی ہے، مگر نال ہی کیا کہ سوائے انہاں شاعران دے جنہاں دا ایمان ٹھیک ہے، عقیدے درست ہے، عمل بھی اچھے ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ نوں بہت یاد کرتے ہیں، تے جدوں لوگ مسلمانوں تے ظلم کرتے ہیں تو مسلمانوں کی طرفوں دفاع کرتے، جوابی شاعری کرتے ہیں۔ یہ شاعر برے نہیں، دو قسم کرتیاں کہ غلط کار شاعر بھی ہے تے نیک بھی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے بھی جدوں یہ بات آئی کہ شاعری کی ہے، فرمایا کلام ہی، گل ہی منہ کر دے، نثر کوئی اچھی کرے وہ بھی اچھی ہے، بری بات کرے بری ہے، حسن و حسن و کبھی و کبھی۔ اس تو شاعری کی ہے، لفظ ہی اگے پیچھے کیتے نا، اگر وہ اچھی بات کر رہا تو اچھی ہے، بری بات کر رہا تو بری۔ ایک سفر کے اندر آپ نے کافر شاعر امیہ وہ بارے کیا کہ میں نے وہ اشعار سناؤ، تے جدو سنائے بندے نے تو آپ نے کہی ہور یعنی 100 شعر اس میں آپ نے سنا، اتنا پسند آیا کہ اس بندے نے یار کلام دے اندر بہت کمال ہی کر دی۔ اس پاروں خود اللہ دے رسول علیہ السلام دی بارگاہ بھی ایسے شاعر سی، حسان ابن ثابت جیسے، عبداللہ بن رواحہ جیسے، کعب بن زہیر جیسے، بالکل جڑے دین دی طرفوں جواب دیں سی۔ تو قرآن مجید اسی ویکھنے میں صرف انبیاء علیہ السلام دے حوالے نہیں دینا، نیک لوگ جڑے دانا گزرے انہاں دے حوالے دینا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوئے۔ لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں سی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں دا بھی سورۃ لقمان سے حوالہ دیتا کہ اپنی اولاد نے انہوں نے کی وصیت کی تھی۔ ذوالقرنین کوئی نبی نہیں، ایک اچھا حکمران ہے، اللہ وہ دے بھی حوالے دیتے۔ تو پچھلے جمعے تھی سن چکے، اج خطبہ جمعہ علامہ اقبال تھی، 9 سمجھو نومبر نو انہوں دا دن سی۔ اج انہوں دی شاعری چو کچھ ہے تے اس قابل بیا پوری کتاب میں ساری مرتبہ سناواں کہ قرآن دی شرح کری جا حدیثاں، مگر وقت نہیں۔ لوگوں نے اقبال غریب نوں ایک شاعر سمجھ لیا، وہ آندا یارو گل سنو، نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ہے۔ کتھے شاعری تے کتھے مینوں شاعری نہ کی دل، میں شاعر ہے کوئی؟ تسی گلو بلبل دے قصے سنتے رہے تے لیلا مجنون، میں شاعر ہے؟ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ہے۔ شاعری کتھے تے میں کتھے؟ صرف شاعری میں ایک بہانہ بنایا کہ لوگ اس طرح گل نہیں سنتے، شاعری دے پج نہ گل تیرا توجہ نہ سن لیں۔ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ہے، سوئے کتار می کشم ناکا ہے بے مامرا۔ اے امت ایسی اونٹنی کی طرح ہو گئی ہے جدی مہار ٹوٹ گئی ہے، آوارہ ہو گئی، انہوں لٹ کے لے گئے لوگ، کوئی آنوں حکمران لے گیا، کوئی عالم لے گیا، کوئی پیر لے گیا، انہاں دا رہا کچھ نہیں۔ میں اس بے مہار اونٹنی پھر کھچ رہا کہ انہوں حرم دی کتار چ لے آواں، مکے مدینے دی کتار کھڑا کرنا۔ اے اقبال دی شاعری دا خلاصہ۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام اگے فریاد کی تھی، منع میر امم دادا تو خام مرا یاراں غزل خانے شمر۔ اے اللہ دے رسول دن قیامت میں مقدمہ دار کر دینا کہ انہاں لوگوں نے شاعراں جو میں نے ایک شاعر سمجھ لیا، اُداں دیاں گلاں کرتے رہے ٹی وی اور ریڈیو سے کہ بال شاعر ہے، سمجھا ہی نہ کوئی ایک دائی ہے، ایک مبلغ ہے، دین دی منادی کرنے والا، انہیں صرف شعر نہ لوگ گل سنتے اس انداز نہ سنایا۔ پورا کلام جڑا ہے بارے چک جگہ آندا، میرے کلام چلا اگر قرآن تو سوا ایک حرف یا تو قیامت دن میں نے رسول اللہ دے دیدار تو محروم کر، میں نے موقع ہی نہ دا میں نبی دے متھے لگا اگر میں قرآن تو ہٹ کے کوئی گل۔ اس تو اگر امت نو دین چاہیے ہوندا تو اقبال پڑھ دے۔ ہر اس پاروں ہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب سدن والا کون سی؟ جدوں یہ شاعری کی ادھروں ترجمان قرآن پڑھے آخر عمر بس ہوئے سی، انہوں نے نابینے ہوندیاں بھی سننا آکھنا، جدوں رسالہ ترجمان لگا اس کیا یار جس بندے دی لوڑ سے جم پیا، بندہ ایک کوئی انہوں سد لو پنجاب لوگوں نے دین دسے، قدر نہ ہوئی، وہ بندہ بھی مر گیا، مودودی اقبال ہی مر گیا۔ اس امت کی بدقسمتی یہ مہار ٹوٹی رہی، یہاں دی مہار نہیں ٹھیک ہوئی، مگر وہ کام اپنا کر گیا، بہت کم کیتا۔ میں تو صرف تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پڑھ دوں گا جڑے موجودہ حالات دے بارے جی سانوں بہت ساری رہنمائی دیندے۔ پیغام افغانی بملت روسیہ، جمال الدین افغانی کا پیغام روسی قوم کے لیے۔ پہلا منزل و مقصود قرآن دیگرست، رسم آئین مسلمان دیگرست۔ قرآن جدھر لے جانا چاہتا، قرآن دی منزل اور مقصد ہو رہا کہ اس مسلمان قوم دا طور طریقہ ہو رہا۔ مسلمانوں ویکھ کے نہ اندازہ کرو کہ اسلام یہ ہے، یہ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں، انہاں دے حکمران، انہاں دے عوام، انہاں دے عالم، انہاں دے لیڈر، وہ سب اسلام تو ہٹیا۔ یہ تو نہ کوئی آخر ہوئے اسلام ہے جا، قرآن دی منزل اور مقصود ہو رہا، بالکل قرآن ہور پاسے کرنا چاہتا۔ منزل و مقصود ہے قرآن دیگرس، رسم و آئین ہے مسلمان دیگر، مسلمانوں دا طریقہ ہو رہا۔ یہ اگر لچ تلتے پھرتے تو برائیاں گئے اسلام دے مسے کیوں لاؤندے جی؟ در دلے وہ آدشے سو زندہ نے مصطفیٰ در سینہ ہے وہ زندہ رہے۔
انہیں روسیاں اور کافراں جمال الدین نے کیا انہاں مسلمانوں ویکھ کے اسلام تو بدان نہ ہو جاؤ، اسلام بڑی شے ہے، تسی جنہاں مسلمانوں ویکھ دے جے انہاں دے دلاں دے اندر وہ آتش بجھ چکی ہے، وہ اگ دی عشق دی بجھ گئی ہے، وہ جلاؤن والی اگ ہے نہیں، بالکل یہ نہ لیندے اسی اللہ دے عاشقاں رسول ککھ بھی نہیں پلے انہاں دے، درد رہے وہ آتش سو زندہ نے، اے مسلمان مر چکے ہیں، سوا دا ٹھہر ہے انہاں دے دلاں دے اندر وہ جلن والی اگ ہے نہیں۔ مصطفیٰ در سینہ زندہ نے، انہاں دے سینیاں دے اندر مصطفیٰ ہے نہیں گا، ایک پہ یا رسول اللہ کر رہے سرے تو انہاں رسول جان دے نہ وہ دین دی انہاں دے قدر ہے، مصطفیٰ انہاں دے دلاں ہے نہیں۔ گلا کیسا ہے بندہ ہے مومن دے قرآن برنہ خرد در آ گئے وہ نہ میں دیدم نہ درد، اس مومن نے قرآن تو کوئی پھل نہیں کھاتا، کانفرنساں ہو رہی ہیں، قرات کرو تجوید کرو گلے پھاڑ کے اتنا اینو پڑھو این اے کڈنا تے نون اے کڈنا کھ نہیں، ڈرامے بالکل شعبدہ بازی لٹن والی دنیا نو ٹونگ رچایا، بندہ ہے مومن دے قرآن برنہ خرد، انہاں مسلمانوں نے قرآن دا کوئی پھل نہیں کھادا، کوئی نہ سمجھا نہ تے عمل کیتا، در آ گئے وہ نہ میں دیدم نہ درد، انہاں دے پیالے نہ مینوں شراب نظر آئی ہے نہ شراب دی تل چھٹ تھلے وہ جڑی ہوندی نا رہ جاندی وہ بھی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں انہاں دے پلے، سب کچھ لٹا بیٹھے پیالے خالی ہے۔ خود طلسم میں کیسر و کسرا شکست، خود سرے تخت ملوکیت نشست، اے ہو رہا جے ہون نہیں 1400 سال تو، ارے جرم ہے میرا جب تو سب مدرسے آندے کافر کو، کافر کد تو آندے اس جرم کو پہچانو جب تو قرآن جڑا تہاڈے تو چھٹ گیا۔ خود طلسم میں کیسر و کسرا شکست، اے امت اللہ دے رسول نے ایسی اٹھائی جنہوں نے کیسر اور کسرا دا جادو توڑ دیتا کہ کیوں ہے تسی خاندانی حکومتاں بنائیاں تے من مانے راج کر دے تے مطلق العنان حکمران دے تے عامر دے جو میں کہاں ہوئی ہے وہی آئین ہے حکام، اے عامر ارے ہو جائے میں کہنے والے فرمایا انہاں دا بیڑا تے اللہ دے رسول نے غرق کیتا سی، کیسر مر گیا اس تو بعد کوئی دنیا کیسر نہیں، کسرا مر گیا اس تو بعد کوئی، کیسر اور کسرا دا تخت الٹا کہ انسان ہو کے تسی بندیاں تے اپنا راج چلاؤ دے جی، اپنے من مانے حکم دیں جی کہ آرڈیننس اور یا فلاں فلاں، تسی ساڈی طرح دے بندے نہیں، قانون ہو جڑا خدا نے اتاریا، خود طلسم میں کیسر و کسرا شکست۔ اس مسلمان نے رسول اللہ دی تعلیم نے آپ بت توڑیا کیسر کسرا دا تے مڑ کے کیتا خود سرے تخت ملوکیت نشست، آپ پھر ملوکیت دا تخت اچھالیا اور ایک صدی بھی نہ گزرن لگی تو ملوک بیٹھ گئے بادشاہ، اور کنے ہیں جڑے سیدنا یزید تے سیدنا فلاں فلاں کر دے، کوئی بھی نہیں پہچاندا، مجرمان تسی انہاں دا ڈیفینڈ کر دے، جنہاں نے اس امت دا بیڑا کر کیتا انہاں تو سیدنا دے اور روندے پھر دے بے شیعہ سنی بحثاں، خدا دے بندے ہو شرم کرو کہ جنہاں نے رسول اللہ دا سارا کیتا کرا برباد کر دیتا، پھر ملک بن گئے، خلیفے بننے بجائے کر اللہ کہو گا اسی وہ نوکر ریا تو ود نوکر ریا حکم کمی کر دے کرے خلیفہ سب تو ود کے حکم منوں گا، وہ بیڑا کر کے خود سرے تخت ملوکیت نشست، آپ بہ کے ملوکیت دے تختے تا نہار سلطنت قوت گرفت دین او نقشت ملوکیت گرفت، ادوں بعد تہاڈیاں حدیثاں لکھیاں گئیاں، تہاڈیاں تفسیراں لکھیاں گئیاں، تہاڈیاں کتاباں لکھیاں گئیاں، جو مرضی انہوں دین دا نام تسی دیو، جدوں سلطنت دا پودا مضبوط ہو گیا، بادشاہ تکڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جڑا سر اٹھاؤ گا اسے آنگ نیزے سے ہوگا، جڑا بولیا ایک سال زید بن علی دی لاش کوفے وچ لٹک دی رہے تا نہار سلطنت قوت گرفت، جدوں بادشاہ دا پودا طاقتور ہو گیا، بولو جن بولنا ایجنسیاں دے پیچھے ہو جان گیاں تے جیلاں دی ہوا کھاؤ گا تے پتہ نہیں لبے بھی کہ نہ لبے، دین ہے وہ نقصد ملوکیت گرفت، مسلمانوں دا دین بھی سارا بادشاہ دے رنگ چ رنگیا گیا۔ میں مفتی سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا، میں کیا ہدایہ جیسی کتاب وہ لکھا گیا کہ بادشاہ جڑا نا اگر حدود اللہ دی پامالی کرے، شراب پیوے زنا کرے اتنے کوئی حد نافذ نہیں ہوتا، مولانا کہنے لگے دی وجہ ہے ابھی وہ کوئی اتنے برتر طاقت ہی نہیں اسے ملوکیت دے زمانے کہ انہوں نے سزا دینی، میں مولانا یہ بہانہ نہیں چلتا، نال ہی کیا کہ اگر وہ کسی قتل کرے قصاص لیا جا سکتا، جہی عدالت قصاص لے سکتی خون چ بدلے قتل کر سکتی، اس نام کی سزا نہیں کوڑے دے سکتی، سنسار کر سکتی، کوئی جواب نہیں آیا، یعنی دین جڑا وہ بھی ملوکیت دے رنگ چ رنگیا گیا، بادشاہ نے بہانے کر لے گئے بھی یہ جو کر دے ذل اللہ حدیثاں السلطان ذل اللہ، بادشاہ زمین خدا دا سایہ، اے رب دا پرچاواں، اینوں کوئی کچھ نہ کرے، جڑا بادشاہ دی توہین کردا خدا دی توہین، اے رسول اللہ دے متھے لاتا، اس پیغمبر دے جڑا اس ملوکیت دی جڑاں وڈن آیا کہ انسان ہو کے بادشاہ بجائے خادم اور نوکر ہون دے بندیاں تے حکومت کردا، اس امت نے کیتا خود طلسم میں کیسر و کسرا کا، آپ ہی کیسر کسرا دے تخت الٹے،
خود سر تخت ملوکیت نشست، آپ بعد ملوکیت کا تخت وچھا کے آپ ہی بہ گئے، اور آج تک وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کوئی نہیں پہچان رہا، بے تو مند مجرم ہے، ٹہرے کھڑا کرنا چاہیے انہوں تا نہار سلطنت قوت گرفت بین وہ نقصد ملوکیت گرفت۔ جدوں سلطنت دا پودا مضبوط ہو گیا، بادشاہ نے جڑاں جما لیاں کہ بولن نہیں جنا کسی نے، انہوں دا دین جڑا سی وہ بھی پھر ملوکیت دے نقش رنگیا گیا۔ ہن تمہیں کئی عالم ملتے، دانشور ملتے، جانے ٹھیک ہو رہا، بالکل ٹھیک ہے، حکمران جو کرے ٹھیک ہے، از ملوکیت نگاہ گرد دیگر فرماؤں جب بادشاہ آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، آمر آ جاتا نظر ہور ہو جاتی ہے، دانشور بھی الٹیاں گلاں کرتے، عالم بہانے کرتے، عقل و ہوش اور رسم راہ گرد دیگر، عقل ہوش سارے دین طریقے جڑے وک جاندے ہیں، وکاؤ مار ہو جاتا، لوگ اخبار سارے پڑھتے، میرے تو زیادہ جانتے کیویں مولوی ملا صاحب وک رہا، سارے آپ اپنے الو سدھے کر رہے، لوگوں کو بیوقوف بناؤ کوئی بیان دینا کوئی دینا، وچوں سب نوں پتا بے رات جا کے انہوں نے سلاح کرتے تے گلاں کرتے کداں کرنی تے کداں نہیں کرنی۔ حاکمی بے نور جاں خام است خام بے ید بیضا ملوکیت حرام، آندے جے حاکم دے اندر نور جاں نہیں، بڑا تخت تے بیٹھا ہو دل چ روشنی نہیں ایمان دی، اللہ دا خوف نہیں، حساب دین دا انہیں فکر نہیں، حاکمی بے نور جاں خام است خام، اے شاعری ہے ہندا اگر نور جاں ہے نہیں اندر اس حاکم دی حکومت جڑی بالکل خام اور خام ہے، برباد یا نکمی ہے، امت آگے سڑ گئی، ہر لوگوں نے ایک عذاب مسلط ہو گیا، بے ید بیضا ملوکیت حرام، جے موسیٰ علیہ السلام والا ید بیضا نہیں شریعت نہیں کوڑ، ایسی ملوکیت اور بادشاہ اسلام حرام ہے۔ حاکمی ذوف محکومہ کوی، اور انہوں نے موقع کون دینا؟ میں تسی دینے، جی میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جہاز علیہ السلام لکھیا ظالماں کو مدد جڑی مظلوماں نے دیتی، جدو چپ کرن لگ پے اس دن تو دلیر ہو گئے، پہلے دن اٹھ کے گلوں پھڑ لیں گے، کیوں کروڑا انسان اور ایک ہی انہوں نے ایک ہی پھر حاکمی ذوف محکومہ کوی، جدو محکوم رعایا کمزور ہو جاتی ہے، گھراں چ بڑھ جاتی ہے، حاکم جڑا طاقتور ہو جاتا، بے خصت رحمان محرومہ قوی، جڑے محروم لوگ ہیں غریب بھکھے بالکل جانتے ہیں بھی مہنگائی نے کمر توڑتی ہے مگر اٹھتے کوئی نہیں، انہاں محروماں دی جڑی نا محرومی وہ یہاں دی جڑ بن گئی، وہ یہاں دی بنیاد پکی ہو جاتی ہے، یہاں دا بوٹا مضبوط ہو، تاج از باج استاد تسلیم باج، تخت کیوں چلتے ہیں؟ حکومت چل سکتی ہے اگر لوگ ٹیکس نہ دین، خراج نہ دین، فرمایا تسی چپ کر کے دے ہی جاندے جے جنہیں مرضی ظلم ہوندے رہن، تاج از باج استاد تسلیم باج، ٹیکس دینا چپ کر کے حوالے کری جانے، یہ نہیں تاج قیام ہے، مرد اگر سنگ است می گرد آزاد، اور اس ملوکیت اس ڈکٹیٹرشپ سے اس ظالمانہ حکومت اگر انسان پتھر بھی ہوں نا تو شیشہ ہو جائے، کوئی نہیں وہ جان راجی جہاں مرضی انہوں توڑ دے، کچھ بھی نہیں طاقت، بالکل ہر شخص کام رہا ہوں کہ میرے نہ کی بننا، فوج و زندان و سلاسل رہدنی، اقبال آندا ہے کہ فوج اور قید خانے اور زنجیریں اور بیڑیاں ہتکڑیاں یہ ڈاکہ، یہ کوئی حکومت نہیں نہ ہے کوئی انصاف قائم کر رہی، یہ ڈاکہ مار لیا کہ آ جاؤ لے کے ہتکڑیاں تو پکڑ لو، اس عالم نے حق کیوں کیا؟ بالکل آندا ڈاکوؤں کا سامان دے، فوج رکھنی، لوگوں قید کرنا، فوج و زندان و سلاسل رہدنی، اوس حاکم کل چنی ساما جنی، حاکم اصل چوہا جڑا انہاں سارے سامانہ تو بے نیاز ہے، نہ فوج دی لوڑ ہے، نہ کڑیاں دی لوڑ ہے، نہ انہوں جیل خانیاں دی لوڑ ہے، وہ اس طرح سوندا ہے جی میں روم دا قاصد آندا رہندا تہاڈا بادشاہ کتنے مدینے، انہاں کہا کوئی بادشاہ نہیں، مسلمانوں نے بادشاہ دے تخت اٹھتے ہیں، ساڈے صرف ایک امیر ہے، کام چلاؤ ایک بندے نے اگے رکھیا، کوئی ساڈے بادشاہ نہیں، انہیں آخیا دا محل نہ آخیا ٹٹھا مکان، حضرت عمر رضی اللہ زمانہ سی، انہیں کہا ملو کتنے؟ دوپہر دا وقت ساری دنیا اپنے گھراں آرام کر رہی تھی، انہیں آخیا اس جلسلی ہوئی تپ سے بیت المال دے اونٹ چلاؤں جنگل تو جا کے ملنا انہوں اتنے ملنا، اور جیسے گیا اور نے ویکھیا کہ اونٹ چل رہا اور امیر المومنین رات نو تہجد پڑھ پڑھ کے تھکا اور حکومت چلا چلا کے اتنے ریتے ہیں سر رکھیا ستا تے پسینہ بہندا کھڑا ہو گیا اور انہیں ویکھیا کمبن لگ پیا، انہیں آخیا یار ہے جی نہ تو میرا بادشاہ کمدا کیسے رہتے نہ تو کمدا کی ہے، نہ ایسے فوج ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کچھ بھی گل ہے، تتی ریتے ستا اور دنیا آرام کر رہی اونٹ چلا رہا، اس تو اقبال آندا جنہاں فوجاں رکھیاں تے ہتکڑیاں رکھیاں تے قید خانے ظالم ڈاکو یہ بادشاہ ہوندے جنہاں نے رکھن دی لوڑ کری، صحیح معنی حکمران ہوندے، لوگ آپ نہ دعا کرتے، انہاں دی خیر نہ منگدے، بند کمریاں دے جھنڈے لہراؤندے، افتتاح نہیں کر سکتے کھل، اوس حاکم کز چنی ساما غنیس،
حاکم اصل چوہا جڑا ہے نا سامانہ دی لوڑ نہیں رکھتا، انہوں کوئی باڈی گارڈ نہیں لوڑ، نہ سے اپنی سیکورٹی دی لوڑ ہے، وہ جنگلاں پہ بنا پھر۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہترین حاکم ہوا جڑا تہاڈی دعاواں کرے تے تسی اودے لئی کرو، تے بدترین حاکم ہو جنوں تسی لعنت کرو تانوں کرے۔ وہ دیاں تقریراں پڑھیاں ہون کہ عوام ہے انہاں دے لیڈر ہیں، تسی انہوں گالاں کڈو، ہاں یہ حکومت ہے۔ اور نال پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ڈرامہ سن لو، جو مرضی کرنے دینی رحمات سیاسی رہنما، اینا حالات اگر کسی نے انتخاب جیسا لیا امت دا غدار آدمی، بالکل امت مسلمان دا دشمن ہے، کوئی بہانہ بنا کے بھی جنہیں ایسے ساتھ دیتا نا کہ انہوں جواز دے دیو اسی انتخاب جیسا لینا جی، کوئی نہ کوئی سیٹاں تو آ جانی ہیں، اے سلطنت پڑھو، اقبال نو یاد کرو، بانگے درا سلطنت ساری نہیں پڑھ سکتا، صرف اینا سنانا چاہوں، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام۔ جدوں دنیا جاگ اٹھی پل لگ گئے، انہاں کیا ہے کیا یار ساڈے ورگا ایک بندہ سارا نے کی پھردا، انہاں آخیا انہوں بے وقوف بنانا چاہیے۔ یہ تو اٹھ کھڑے ہوئے تختہ اٹھ جاؤ، انہیں آخیا کوئی گل نہیں، تواڈے مشورے تو بغیر کچھ نہیں ہوگا، انتخاب ہون گے تسی اپنے بندے کلیا کرو دے مشورے، انتخاب کی پہلا فیصلہ بھائی تو اینوں جتاؤنا ہے، ایدے ووٹ پاویں سارے دن دا جتا ہوئے، جویں اج ایک حاجی صاحب کالم پڑھو ہر پولنگ اسٹیشن کو جتا، سویر میں اعلان ہو گیا کہ ہار گیا۔ یعنی بے وقوف بناؤن کا ایک طریقہ کہ انتخاب ہے، لوگ چاہنا جی ووٹ ہونے سانوں پوچھنا کچھ بے وقوف بناؤ لی، خرچے کروانے، لوگوں کو احمق بنانا، برادریاں فطور پاؤنا، بندے اپنے مطلب دے کھڑ جیسے شورا دا اللہ حکم دینا، وہ کوئی آدمی کوشش کرتا کسی بندے کدی نہیں سنا لیا مینوں تسی یہ بناؤ، لوگ اپنی مرضی نہ جا کے گھروں پھڑ کے آتے سی، ایک پیسہ نہیں لاؤنا تو نہ کرو کری ووٹ منگنا ہی، بلکہ اللہ دا رسول سانوں دس گیا جنہیں آخیا مینوں بناؤ غدار، بالکل بے ایمان اور خائن آدمی ہے، جے انہوں پتا ہوئے میں اللہ نو حساب دینا جے سر داؤں گا پھرے وہ لٹیرا ہے، یہ آدھا ایک باری چلے جاؤ منتہ کر کے مڑ کے کھا لیں گے ملک، اور کھا گئے ارباں کھا گئے، معافی ہو گئی، مفاہمی آرڈیننس آ گئے، سب کچھ تسی لے کے ڈاکو پھر کٹھے ہو رہا ہے، ڈاکو یہ لوگوں نے احمق بناؤ، پھر دو چار دن محنت کرو، مڑ کے آ جائیں گے پھر لٹاں گے، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام۔ آندھا یورپ نے جڑا تانوں جمہوریت دیتی نا، الیکشن ووٹ آزاد رائے، بالکل پرانا وہ ساتھ دے بادشاہ طرح، وہ یہ سراں پڑھیاں ہیں، صرف بے وقوف لوگوں نے بنایا، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری، ہے مارو یہ ترتار تے وچوں سراں کہڑیاں نکلیاں وہ قیصر دیاں، وہ بادشاہ والی گل کہ ایک باری قبضہ کرتے بادشاہ جو مرضی آرڈیننس رہی ہے، ساز ہوئی ہے دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، وہ اہم کوڑ بے وقوف ہو، اس برکے دے وچ وہی ڈکٹیٹرشپ دا بت نہ چڑھیا، یہ جمہوریت دا ٹونگ رچا کے انتخاب ہے آزادانہ شفاف مانیٹرنگ آنے، برطانیہ آنا، امریکہ آنا، سی ویکھنا کی ہے کہ دوسرا تو نہیں ہو رہا، آپ نہ کروانا ہے، کیا بندے کروا اور کہہ دینا کہ بالکل شفاف ہویا ہے، بالکل صحیح ہویا، اسی گواہ ہیں، بالکل خواجہ دا گواہ ڈڈو، ہاں کافرہ نے گواہی دینی ہے کہ بالکل صحیح ہے، بندے اپنی مطلب انہوں نے مجاہد مومن نیک اسلام لیا ہے، حضرت کوئی عقل کرو، کیوں پاگل بندے جے کیا ہے حصہ لینا سنا، کوئی آوے محلے دا آوے سب انہوں دے ساتھی، بالکل ڈاکوؤں دے ساتھی، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو 60 سال سے ویکھ لیا کہ اس وقت ترلے منتاں کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، ایک گل بھی نہیں پوری کر روندے اس جمہوری قبا دے اندر، یہ جڑا اتنے برکا نا جمہوری دا، یہ دیو استبداد ڈکٹیٹرشپ دا آمریت دا بت نچ رہا، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تے بے وقوفا تو خوش ہونا کہ سانوں بڑی آزادی ملی، عوام چن دے، عوام نو پوچھے، عوام نو بے وقوف بنا دے، کڑی دی کڑی انہوں نے احمق بنا کے لٹ جاندے سب کچھ، مجلس آئین و اصلاح اور رعایات و حقوق، پارلیمنٹ بنی ہے، سٹیمپ پارلیمنٹ کہ جو کبے عامر مہر لائی جائے، 5 سال پورے ہو گئے، 5 سال پورے 10 بھی کر سکتے، جدوں کو گل ہی نہیں حق دی کرنی، جو کبے پوری کری جانی، یہ جانے 2000 سال بھی رکھ سکتے، پارلیمنٹ تو ہوندی جڑی گرفت کرے کہ کیا ہو رہا، دین کی آندا قوم کی آندی تسی کر رہے، انہوں ایک دن بھی نہیں جین دیں۔ فرمایا مجلس آئین و پارلیمنٹ جڑی آئین بناؤں دی ہے، اصلاح کیا قوم دی بہتری لے ہو رہا ہے، رعایات و حقوق اے تو انہوں اسی مراحت دے رہے ہیں، اے خوشحالی ہو رہی ہے، کروڑاں دا اشتہار روزانہ، اے اخبار جڑے پڑھتے کروڑاں، میں نا ارباں ہونا،
ایک ایک اخبار دا پورا صفحہ خوشحال پاکستان قدم خوشحالی جڑی عوام نو پوچھ لو ہر روز ایک شے مہنگی ہوندی جاندی ہے دنیا ہن کھان پین دے قابل نہیں رہی مرچ نال روٹی کھان جوگے نہیں رہے خوشحال 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 مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب باوری کمال کرتا اقبال نے آندا ہے مغرب نے جڑا نسخہ کڈیا ہی کافراں نے کہ پارلیمنٹ بناؤ اور اتنے لوگوں کو حقوق جو فلاں کرو یہ صرف یہاں دے طب مغرب میں مزے میٹھے یہاں دی گولیاں ہے شوگر کوٹڈ دیکھنوں میٹھیاں اثر خواب باوری جڑے کھا لیندے نے وہ قوم سو جاندی بالکل انہوں عقل ہی نہیں رہ جاندی ہن کی ہونا کی نہیں ہونا انہاں گولیاں اثر جڑا وہ سلا دین والا بالکل بے ہوش کر دیں سن لو پارلیمنٹ حزب اختلاف کھڑی ہے حزب اقتدار کھڑی ہے کیوں احمق بنے جی ایک کوئی بالکل ٹولا کٹھا تسی گرم گرم تقریراں کرو یہ کیا ہو رہا یہ کیا ہو رہا ہے باہر لوکی پڑھن واہ 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 تسی جان دے نہیں کہ 5 سال دے اندر جدوں بل آیا مراد دا کہ ممبران دیاں تنخواہ ودا دے ایک جماعت نے مخالفت نہیں کی ایک ووٹ نہیں خلاف آیا جدوں قوم دی گل آئی ایک آئی قانون سازی نہیں ہوئی 5 سال ایک قانون بھی نہیں بنیا جہدے چ عوام بھی بدلی اپنی تنخواہ ودا دی کسی دی سالی یا کہ چیز مل رہی ہے کھا پی رہا گرمیاں گفتار آزائے مجالس علما اللہ آندا ہے پارلیمنٹ دے جڑے ممبر بنتے ہیں انہاں دی گرمیاں گفتار ویکھیں ایڈیاں تقریراں سخت بڑیاں بڑیاں اگ والیاں کہ دنیا دی واہ 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 عمران خان بولیا مولانا فضل الرحمان بولیا فلانا گرمیاں گفتار آزائے مجالس علما آندا ہے انہاں دیاں گرم گرم تقریراں توبہ توبہ دنیا کر دی ہے کی ہے یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری آئے سنیارے کٹھے ہوئے تو اپنا سودا ویچنی آپ پہ چکھتے ہیں وچوں ڈاکو بالکل کٹھے ہی ہے ذرا بھی اختلاف نہیں جفیاں پاؤں باہر محبت دنیا نو بے وقوف بڑھایا سبحان اللہ اقبال ورگا جمنا گرمیاں گفتار آزائے مجالس علما یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری اس طرح بے رنگ و بو کو گلستان سمجھا تو اے دوروں جڑا نظر آਉਂਦਾ بھی یہ پھل کھڑے آ تے اتنے خوشبوئاں یہ ادا ہی ہے جی گرمی کے اندر دھپ دے ویلے آدمی چمکتی ریت نظر آتی پانی ہے جدوں اتنے زیادہ پانی ہوں اس طرح بے رنگ و بو کو یہ جڑا بظاہر دھوکھا کہ الیکشن ہویا سندوکڑیاں پڑیاں گیاں ووٹ گنے گئے تو یہ باغ سمجھنا اس دھوکھے تو باغ سمجھ لیا آ ہے ناداں کفس کو آشیاں سمجھا تو اے بے وقوف رہایا اصل سے پنجرا سی جنہوں تھی سمجھ لیا بھی ساری آزادی ہے تو سارا گونسلا کوئی نہیں سی تمہیں فساؤن کا طریقہ کہ ادا جلوس کرتے سانوں پبلک نہیں پوچھتے پوچھ لو بھائی 5 سال ادا کا ڈرامہ رچا لو بندے اپنی مرضی دے کھڑو اے پلے بنو نہیں بننا تو میرا کم سر بات پوچھو دعائی دیتی میں تمہیں کہ جب تک پچھلے جج بحال نہیں ہوں آئین بحال نہیں ہوں اور یہ سارا کم کیتا کرا پچھا نہیں مڑتا انہاں چر جڑا یہ حصہ لینا بالکل آپ جرم دا ساتھی ہے اور آپ اس کام نو سہارا دینا یہ کوئی بھی عقل مند آدمی رد نہیں کر سکتا کرنا تو کر دے پھر وہ جج جڑا کنوں نہیں سمجھ کون نہیں جانتا بھی کوئی دکھ نہیں ہو ہر گل دسیا تو صرف جج مینوں لے جائی جاندی انہوں نے آخیا بندے جڑے لاپتہ کیتے کڈو وہ اسٹیل مل کیوں بیچی ہے صحیح فیصلے ہونے لگ پے چک کے باہر مار باقی سب بانا باقی جڑا دہشت گرد 8 سال حکومت کی دہشت گردی روکی ہے وہ سارا قصور تہاڈا جے ہے کوئی دہشت گردی روک سکے جی اس لیے ایمرجنسی نے کی روکنا سگوں ودنی کافر ہی پٹتے بھی جوں جو سختیاں کرو گے انہوں نے ہور غصے چ آ جانا کوئی حل نہیں جڑا حل ہے انہوں نے گل کرو انہوں کا دکھ سنو اس دکھ نو ختم کرو نہیں عدلیہ نو بے بس کر لی کہ کوئی جج انصاف نہ کر سکے سارا ڈرامہ رچا ہر بندہ جانتا ہر بیان چ واضح اس تو علامہ اقبال فرماؤں کہ تو اس چمکتی ریت نو سمجھنا پانی ہے اور اس سمجھو پنجرے نو تو اپنے واسطے سمجھنا کہ آشیانہ نہیں تیری موت دے سامان ذوق و شوق اگر پڑھی جاندی ساری نظم جڑی اقبال فلسطین گئے اس مسجد اقصا ویکھی مسلمانوں دا حال ویکھیا مسلمان حکمران کٹھے ہوئے سی شاہ حسین جیسے غدار جنہوں نے انگریزاں نہ مل کے ترکاں بیچاریاں سارے علاقیاں تو کڈیا اور انگریزاں اور فرانسیسیاں سارے نے لالچ دیتا کہ ترک تواڈے کی رکھ دے ساری دنیا سلطنت عثمانیہ ایک چنڈا نہ رائے کہ امیر المومن حکم دے کہ چلو مسلمان کافر کام جان کے خلیفہ عثمانی نے جہاد دا حکم دے ایسا درویش بنایا کرن لارنس جو جبے پا لے عربی زبان سکھ لی ایڈی ایڈی داڑھی رکھ لی عرب بادشاہ دے نال رل گیا اور یہ مت دیتی کہ ترکاں نال تہاڈا کی چل انہاں دی قوم جدی بولے تسی عرب جی حکومت عرباں نوں کریں تے رسول اللہ دا خاندان ایسا بیوقوف بنایا جنگ عظیم دے اندر ترکاں دے خلاف کر ترکاں نوں اینا ماریا انہوں نے
مکے مدینے پناہ نہیں دیتی، خود مسلمان سپاہیاں نے عرب ترکوں نے مارے، نتیجے جو ترک بدن ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال جڑا وڈے گمراہ سی، مگر انہیں آخیا یار اسی مکے مدینے کی لین جانا، اس مکے مدینے سانو کی ملیا؟ ساڑیاں بچیاں ننگا، اور میں خود تصویراں سکھیا تے دیکھیاں، شہزادیاں دی تصویراں بنا کے انگریزاں نے سپاہیاں بنیاں۔ ساڈے پنڈ دا سپاہی 10 روپیے تنخواہ تے، یعنی شہزادیاں بیچاریاں بے پردہ کر کے سکے دے تصویراں۔ انہیں آخیا چھڈو اذان عربی نہیں ہونی چاہیے، نہ اتنے عربی کوئی نماز پڑھے تے نہ اسی مکے مدینے جانا۔ 40 سال کوئی ترک حج نوں نہیں آیا، 40 سال تو بعد عدنان مجلس آیا تے جا کرتوت ایسے مسلمانوں دے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ کانفرنس سارے مسلمان حکمران کٹھے، شاہ حسین ہے گے حسین ہے نہیں، اے سنانا چاہوں ذوق و شوق حسین تو بغیر اسلام کہڑا؟ اور تھوڑے مولوی اٹھتے ہیں یزید نے ایک سی حسین کی حسین کی گل نہ کریا کرو، اسلام کھ بھی نہیں حسین تو بغیر۔ حسین ہی ایک بندہ جہدے پر اسلام جڑا وہ پلے کچھ ہے گا کہ ظالم جدوں آ جائے گھر نہیں بڑھنا چاہیے، اپنا سب کو لٹا کے وہ مزاحمت کرنی چاہیے۔ اور ہن ہر بندہ گواہی دے گا، اگر لال مسجد کچھ آئے سارے سی جڑے یزید نو چنگا آدھے امام حسین غلطی، مگر سارے کالم پڑھو آ مننا پیا کہ ساڈا امام حسین، اسی تد جانا دیتی ہیں بھائی حسین تو بغیر نمونہ کہڑا؟ اس تو علامہ اقبال نے ویکھیا کہ حکمران جبے پائے تقریراں ہو رہی ہیں وچ کچھ بھی نہیں، اس فلسطین پھر ذوق و شوق ان اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے لمبی نظمیں ایل تو سے پڑھنا، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات۔ بیچارہ اینا دکھی ہوا، وہ کہنے لگا میرے لیے تو زندگی دی شراب بڑی زہر، مینوں کوئی لطف نہیں آتا جین دا، مینوں دے اس شربت دے اندر زہر نظر میں مر جانا چنگا۔ میں ویکھ لیا انہاں حکمرانوں سارے کافراں دے ایجنٹ اندروں انہوں نے ملے، انہوں نے اطلاع دیں کہ تھے مشورے ہو رہا ہے، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، کوہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردہ۔ یہ زمانہ پرانا ہو چکا، جو میرے دل چ بالا ہے سن جو کہ میرے اندر تو نواں ایک جوش ہے، یہ مر چکی ہوئے یہاں بڑھیاں ہویا مریا مسلمان میں کی سنا، کیا نہیں اور غزنوی کار گئے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ آندا ہندوؤں دے سومنات نو کی کہنا مندر نو، اہل حرم نے خود مسلمانوں نے ہر ملک اور ہر شہر کے اندر سومنات بنا لیا، بت پرست مشرک، کوئی بادشاہ دی شکل سے، کوئی پیر دی شکل سے، کوئی مولوی دی شکل سے، کوئی سرمایہ دار دی شکل سے، کوئی سچ مچ قبراں بنی ہوئی ہیں جتھے لوگ سجدے کر رہے۔ میں اس تمانچے نو جو یاد کرنا شرمندہ ہونا کہ پنڈت جواہر لال نہرو دا باپ موتی لال نہرو اجمیر گیا اور انہیں اجمیر ویکھیا کہ طواف ہو رہا، سجدے ہو رہا، چوم رہا قبر مدد مانگ رہا، انہیں آخیا میں آندا سی جناب سچا، میں سمجھا یار ٹھیک ہے کہ مسلمان ہو رہا ہے عقیدہ ہو رہا ہے، یہ ہندو مسلم کس طرح، مگر اجمیر جان تو بعد میں سمجھا نرا ٹوٹا، جو بت خانے چ کر رہے ہیں وہ اجمیر ہو رہا، اتنے کی ہو رہا طواف لوگ قبر دا کر رہے، سجدے کر رہے، مراداں میں یہ اسی بت آگے کر رہے، یہ تصویر بنی ہوں اس بزرگ کی قبر ہے، کھ بھی نہیں پلے یہاں دے، تد آندا میں تے اڈیک رہا بھی اس دنیا چ ہن کوئی غزنوی نہیں جمنا، محمود غزنوی جڑا کتنے چلا گیا؟ کیا نہیں اور غزنوی کار گئے حیات میں، اس کارخانے چ ہو رہا کوئی غزنوی نہیں محمود جنہوں تو بھیج دیں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، انہاں مسلمانوں دے بت خانے اڈیک دے ابھی کوئی آوے توڑے انہاں دی جان چھڑاوے کہ نہیں اللہ دے بندے بنو۔ ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات، سب نو کیا عرب بھی خالی ہو گیا بنجر، عجم بھی خالی ہو گیا، نہ عرب ملکاں کھ دیندہ رہ گیا نہ باہرلے ملکاں پہ کانفرنساں کر اسلام اسلامی یونیورسٹیاں، نئے عربی مشاہدات، اور جڑے عرب ہر گل چ اللہ ویکھدے سی، ایک ایک شے چ اللہ نظر آਉਂدا سی، انہاں نوں قرآن دسدا وہ بھی نہیں گل رہی، نئے عجمی تخیلات، اور عجم جڑے بڑے بڑے فلسی اور غزالی راضی جمدے سی وہ بھی نہیں جمدے، بنجر ہوئی عجمین۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ویکھ لیا آندا میں لندن جا کے کانفرنس فلسطین، مسلمانوں دے کافرے یار حسین کوئی نہیں رہا، سب کچھ ہے گا، کروڑاں دی بھیڑ تری پھردی ہے، بلکہ ہون دی بجائے انہوں انہاں لوگوں نے ڈیگریڈ کر انہاں دے عالم کتاباں آئی یا راتی کتاب میرے کو میں ہور منگوائی انہاں تحفے طور پہ بھیجی رسالہ، انشاءاللہ اگلے بیان کر کس طرح ایک پوری ٹیم ہے جڑی حضرت علی رضی اولاد دے خلاف لگی، نہ حدیثاں دی پرواہ، علانیہ اور تحفے دے طور کتاباں دیندے، ظالم کہ بندہ ایک علی یا حسین ہے، انہاں دعاؤں ختم کر دیو قصہ مک جانا، یہ مولویاں نوں کون سمجھاوے؟ تسی تے رفاع جان آمین تو سا کہ چینوں پڑھنا تانوں کی پتہ لگے کہ علی کی سی اور حسین کی سی، یہ شیعہ سنی بحث ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں،
آندا سارا ہے مسلمانوں کا قافلہ میں ویکھ لیا یار حسین ہے نہیں، کمی یہ ہوئی ہے ہن بھی امت اٹھ سکتی ہے، لوگ مر سکتے ہیں مگر مر مر کے انہوں نے ویکھ لیا کئی بڑی کہ لیڈر دھوکھا کر دے، نظام مصطفیٰ لوگ نکلے بعد نکلے کئی بڑی لوگاں جانا دیجیے کسر کوئی نہیں مگر اخیر کی نتیجہ نکلیا پٹوں نے لایا اسے بھی 9 ستارے جڑے سی 11 کے 9 سی اسے کھل رہی کوئی اکٹھا نہیں رہا، لوگوں نے کھ بھی نہ لبا۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، انہاں کروڑاں چیک بھی نہیں حسین جیسا لبدا، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ آندا دریائے دجلہ اور فرات جتھے حسین رضی اللہ شہید ہے کربلا چ او دے گیسو جڑے سی زلفاں وہ تے ہن بھی چمک رہی ہیں، یعنی وہ کشش موجود ہے کہ آخر اسلام دے دیوانے جے کربلا پہنچے اور جان دیو مگر حسین نہیں کرے۔ آندا ہن ضرورت نہیں، جو حالات ہے وہ آواز دیں گے مرو دین لی مر کوئی نکلے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نچوڑ جڑا کڈیا عشق نہ ہو تو شر و دین بد قضا تصور۔ آندا ہے قرآن حدیث فقہ ہے مدرسے اور مسجد اور درس سب بت خانہ ہے، ایویں خیالات دے بت جڑے لے کے بیٹھے درس دے رہے عالم دے ککھ بھی نہیں دے پلے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے، عقل نو بھی جو سیدھا رستہ دسدا واللہ رسول دی محبت اے تو بغیر خالی گلاں، نگاہ بھی جڑی صحیح ویکھدی اور دل بھی جو صحیح سوچدا سب دا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بد قضا تصورات۔ سب مدرسے سمجھو جامع ادر کی جامع سب ٹھونگ گا کھان پین کا فرمایا جی تو عشق ہی ہے دین واسطے قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، سب بت قضا تصورات خیالات دے بت ہے۔ رٹ لے لفظ مولوی صاحب نے آ کے مشکل گلاں کیتیاں لوگاں بڑا عالم ہے لمحہ۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اے سن لو نچوڑ ایتھے ہی ختم کر دینا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، اے مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہن حج دے ایام جا رہا ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام دا صدق کی ہے، ساری کہانی چو کی لبدا تانوں ہن تے حج چلے جانے ورنہ میں مقام ابراہیم تے پڑھدا شیخ اکبر دا آندا مقام ابراہیم تے جدوں کھڑا ہونا تیرا کی خیال ہے وہ پیچھے ہونا پیراں دے پیچھے کھڑا ہو جا۔ مقام ابراہیم کی ہے وہ پتھر نہیں، مقام ابراہیم جڑے قرآن ابراہیم دے مقام دا سی کہ دا کی مرتبہ وہ خلیل ہے، وہ صدیق ہے، وہ مخلص ہے، وہ شاکر ہے، انہاں تو 15-20 وصفاں تو کوئی ہیگا تیرے کو؟ تو کھڑا اس جگہ تے جتھے ابراہیم کھڑا آیا سی تیرے اندر وہاں ایک گل بھی ہے تے گل کر تو پھر مقام ابراہیم تے کھڑا جو ہے ہی نہیں، نہ تو خدا واسطے صدق رکھنا، نہ قربانی دین دا جذبہ، نہ وطن چھڑ سکنا، نہ باپ نے تو کہڑے منہ نہ ابراہیم علیہ السلام دے مقام تے کھڑا ہو۔ بہت بڑی وہ تقریر ہے کئی صفحیاں دی، وہ پھر موضوع فرمایا صدق خلیل بھی ہے عشق، خلیل دا صدق کی ہے وہ کہتے تو صدیق ہے، قرآن نے آکھا صدیق النبی ہے۔ اسی ترجمہ کہ سچا نبی، سچا کی تو انہیں گل سچی کی تھی، سچی کافر کر دی۔ قرآن مجید سورہ تسی منافقون پڑھو، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول، اے تو زیادہ سچی ہونا بولیا کہ جو منافق جدوں تیرے کو آندے آندے اللہ دی قسم تو اللہ دا رسول ہے، سچی گل نہیں کی واللہ یشهد انک رسول، اللہ آندا گل بالکل اللہ بھی آندا کہ ٹھیک ہے، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ نال ہی آندا منافق جھوٹے، گل انہوں نے ایڈی سچی کہی اللہ نہ جھوٹے کیونکہ اتوں کہیں بیچ نہ دینی۔ صدق خلیل بھی ہے، صدق کی ہے یاد رکھو، سچا ترجمہ نہیں کرنا، صدق کیا ظاہر و باطن کا موافق ہونا، جو اندر ہے وہ باہر گل بندے، جو اندر ہو رہا ہے باہر ہو رہا ہے کاذب ہے، بالکل جھوٹا ہے، پاویں وہ قرآن ہی سنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تیرے اندر ہو رہا ہے تو کچھ گل کر رہا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ صدیق کیا، چھوٹی جی گل نہیں، صادق نہیں نہ کیا صدیق مبالغہ، چودوں سے زیادہ بھی کوئی راست باز ہونا کہ جو اندر سی وہ اندر باہر سی۔ نمرود نہ ٹکر لگی، وہ نہیں ڈریا، آگے چڑھتا گیا۔ باپ نے آخیا وحجر نہیں منیا، نکل جا میرے گھروں، آخیا ابا جی سنبھالو کر، برادری نے ساتھ نہیں دیتا، آخیا کوئی گل نہیں میں اللہ جی انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں سب کچھ چھاڑ دے کے جا رہا ہوں اور میں جاننا بھی باہرلے ملکوں کوئی بھی نہیں جانتا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے کو وسائل نہیں، میں ملکوں کی خاک چھڑنی ہے مگر مینوں منظور ہے، میں اللہ کا دین نہیں چھڑ سکتا۔ کتوں بابل چوں نکلیا مصر گیا، اور مصر بھی حال یہ ہوا صدیق نبی کا کہ بادشاہ ظالم نے سن لیا کہ وہ نال خوبصورت عورت ہے، جاسوساں دس دیتا، انہیں کہا پکڑ لیا، بیوی پکڑ کے حضرت سارا لے گئے، اس ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے رویا کہ تیرے دین دی خاطر ملکاں دھکے کھا رہے ہیں، ایک عزت کول سی وہ بھی لوٹی چلی، اور حضرت سارا نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ اس زمین تے ایسے میرے سوار ابراہیم علیہ السلام دے سوار تیرے من لا کوئی نہیں، ہوں میری بےزتی کر دوں گا، میرے کو کیڑی طاقت، ابراہیم علیہ السلام کو کیڑی فوج ہے جڑا مزاحمت کرے،
اللہ نے آخیا فکر نہ کرے، ارادہ برا کیتا، صحیح بخاری زمین تس گیا، معافی منگی، پھر رہا، پھر 3 واری، اس تو بعد آخا توبہ میری، لے جاؤ اس بندے کا ادب احترام کرو، یہ خدا دا نیک بندہ۔ عراق چلا گیا، حجاز چلا گیا، کتنے کتنے تکے کھا، صدق خلیل مہینے تے آؤندے تے حج نوں تر پیندے، وہ صدق دا بھی کوئی پتا ہے گا کہ اندروں باہروں اداں دے ہو جاؤ راست باز اور یکسو، جویں ابراہیم علیہ السلام۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جدوں حکم آیا ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ بہت بڑا امتحان، یہ جڑا بچہ 86 سال دی عمر ملیا اور تو دعاواں کیتیاں رب حبلی من الصالحین، اللہ کافراں دے گھر آباد آ، بت پوجن والوں دے گھراں رونقاں لگیاں، ابراہیم علیہ السلام تیرے دین لی ملک ملک پھر رہا، اج تک بچہ ہی نہیں بکھایا، اللہ نے دیتا اسماعیل علیہ السلام، پھر چھوٹا ہوندا بھی نہیں، فلما بلغ معه السعی، جدوں نہ دوڑ دھوپ دی عمر نوں ہو گیا، وہ قربانی والی گل، مگر پہلاں کی ہویا، ادوں بھی اوکھا کم کہ لے اپنی بیوی اور بچے نوں نال تے چھڈیا جتھے میں آخنا، اور چھڑی پھرن دی گل ایک مرحلہ کہ چھڑی پھر جاندی بچہ مک جاندا، اے زندہ در غور کرنے والی گل کہ پتہ نہیں یہ ماں بچہ کس حال چ رہن گی۔ ہر جدوں لے کے ٹریا، رستے چ بڑے مقام آئے جتھے چشمے بہندے سی، باغات سی، جبریل علیہ السلام نوں پوچھدا رہا کہ ایتھے بٹھا دیں، فرمایا نہیں، جدوں بے وادن غیر دی در ایسی وادی چ لایا جتھے گھاہ بھی نہیں اگدا، پہاڑ بھی سڑے آ، اس میدان چ لیا کے آخیا آ جگہ جتھے بچے نوں بٹھا دے، مار بچے نوں بٹھا کے واپس مڑیا، گل ہی نہ میں کر رہا ہوں، جنہوں رب نے اس عمر دتا ہوئے، وہ اکھاں دا نور ہوئے اور انہوں حکم ہو جائے اپنی پیاری بیوی بھی چھڈ جا، بعد چ دی عزت دا پتہ نہیں کی بنے اور بچے نہ کی بنے، ٹر پیا، حضرت حاجرہ پیچھے ٹری اور بار بار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی کسی ناراضگی پاروں چھڈ چلیا، یا اللہ دا حکم آیا، تو ابراہیم علیہ السلام بول نہیں سکے، پیغمبر سی اللہ دا، مگر گل کتنی وڈی سی کہ بیٹے اور بیوی نوں چھڈ کے جواب نہیں دے سکیا، پھر پوچھا نہیں بولیا، جدو پہاڑ دے والے ہون لگا انہیں آخیا خدا دا نہ ہی میں تینوں رب دی قسم دینی ہے، اپنی ناراضگی تو چھڑ کے چلیا، یا اللہ دا حکم ہے، اسے بڑا حوصلہ کر کے آخیا حاجرہ اللہ دا حکم ہے، ورنہ تینوں اور اسماعیل نوں میں اتنے چھڑ کے جانا، حکم ہو گیا۔ اس حضرت حاجرہ نے جو جملہ کیا کہ جے اللہ دا حکم ہے اللہ یضیعنا، اللہ سانوں پھر برباد نہیں ہون دین گا، سنبھال لو، آپ سارا سامان کروں۔ اس پاروں ہی بیان کیتا راوی نے کہ میں صفا تے بھی مروہ تے بھی میرے پائی جا رہا، اللہ قبول فرمائے، حضرت امام موسیٰ کاظم نوں ویکھیا، امام جعفر صادق کے بچے نوں ویکھیا کہ صفا تے کھڑا ہے، مروہ تے ایدوں سوا کوئی دعا نہیں کی، بس ایہو ہی منگدے رہے، اللہم انی اسألک حسن الظن بک فی کل حال وصدق النیت فی التوکل علیک۔ کیڑی گل دی میں تشریح کراں، علم دے سمندر ہے، فرمایا میں اللہ تیرے کو صرف اتنا ہی منگنا کہ دکھ ہون سکھ ہون، میرا تیرے بارے گمان غلط نہ ہو، مینوں یہ شک کدی بھی نہ پیدا ہو کہ اللہ غلط کر رہا، دکھ چ رکھیں سکھ چ رکھیں، ہر حال میرا تیرے بارے گمان نیک ہو کہ وہ سونا کر رہا، وہ مہربان خدا، اور ہر حال میں تیرے تے توکل کراں، بھروسہ کراں کہ جدو رب دے حوالے کام ہے، رب کیوں برباد کروں، گھاٹا پوے نفع پوے، میرے سارے معاملے اس پر۔ حضرت حاجرہ بھی کیا بغیر گل ابراہیم تو سانوں ضائع نہیں کروں گا، پانی مک گیا، کھجوراں مک گئیاں، چھاتی دا دودھ سک گیا، اسماعیل علیہ السلام تڑپن لگ پہ، ماں کو ویکھیا نہیں گیا، پہاڑ سے چڑھی جا کے آوازاں دیتیاں، ارد گرد کوئی سندا کوئی میری مدد کرے، سننا اتنے کی گئی، اتنے کوئی بندہ آਉਂدا ہی نہیں سی، ادار سی، اتوں اتری اگے سمجھو نالا سی، ادھروں بھی پہاڑ اتردا سی، ادھروں اترا جتنے ہوں دوڑدیاں میلاں آخر اینا ہی تھان سی جیسے پانی وگدا سی، ہوں تو دور ہٹ گئیاں پہاڑیاں کٹ کٹ کے، ورنہ آਉਂدا ادھر ہی پہاڑی اترਦੀ، اتوں دوڑیاں تے وچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑ کے کدی بچے والا نہ بچے دا مرنا ویکھیا جائے، نہ پہاڑی تے کوئی گل سنے، 7ویں پھیرے جدوں مروا تے سی، اس ویلے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام بھیج دیتا، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے، حالانکہ سب جانتا سی، انہیں آخیا انا ام ولد ابراہیم، میں حضرت ابراہیم دے پت دی ماں، انہیں آخیا تو دی ماں ہے تے اتھے تو کیوں، یہ سجاڑت کی گل ہے، انہیں آخیا وہ کہندا سی اللہ دا حکم آیا، اسے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اسے کی کیا تھا، انہیں آخیا میں کیا تھی جی اللہ دے حوالے کر چلا، اللہ ضائع نہیں کروں گا، انہیں آخیا پھر ضائع نہیں کیتا، آ جا بچے نوں سنبھال لا، چشمہ جاڑی ہو گیا، اج تک دنیا پیندی مکا کوئی نہیں، دنیا دے بڑے بڑے چشمے دریا سک جاندے، زمزم نہیں سکا،
تو اللہ تعالیٰ فرماؤں ابراہیم نو تو یاد کر دے جنا مہینہ صدق خلیل بھی ہے. اقبال آندا ہے ابراہیم علیہ السلام دا صدق کی ہے کیوں صدیق کھوایا اندر باہر ایک سی عشق کی سی کہ اللہ اور دی محبت غرق ہو چکا کہ سب کچھ اللہ دا. صبر حسین بھی ہے عشق اور حضرت امام حسین دا صبر بھی جڑا وہ بھی عشق. اور کمال گل یہ ہے کہ سال دا شروع بھی عشق ہے سال دا آخر بھی عشق. محرم آؤں تے امام حسین ہے ذی الحج ختم ہوں آخری مہینہ حضرت ابراہیم. ہاں بالکل دونیں ہیں. اور میں اپنا تجربہ خدا گواہ دسدا ایک حج تے گیا تے جدوں میں مکے دے قریب پہنچے رب توبہ کر معافی دے حضور نے فرمایا دل اللہ دے قبضے جی کرے میرا بس تو چھال مار کے واپس لانا سب ٹاؤں کوئی نہ اچھے خدا دا گھر ہے نہ اور ایویں ارباں نے ایک ٹاؤں رچایا مسلمان دے بالکل جلدی گل تے صرف بچایا ابراہیم اور حضرت حسین. جدوں جا کے طواف کیتا پھر میں ادھروں مقام ابراہیم نو ویکھیا ادھروں امام حسین نو ویکھیا کہ اگر یہ دین نہ سچا ہوندا انہاں نوں مرن دی کہڑی لوڑ. اس تو ساڈے کو ہور کوئی گواہی بھی نہیں. انہاں نیک بندیاں دی قربانیاں دسیاں بھی خدا نہ نظر آوندا بیوقوف کیوں مردے. بتھا کے مسافر دیکھ کے چل یہ ان کے نشانے پا ہی تو ہیں تاریخ کے لالا زاروں میں از غار ہرات آ کرب و بلا. یہ سب گل ایک ہی چڑی جاتی ہے. نبی پاک ہے بات چلی ہے وہ اولاد ہے نام بدل دے گا کام ایک ہی نہیں لوگوں کی سمجھ آتا تو نہ بھی. صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق. اس ابراہیم علیہ السلام بھی سب قربانیاں تدے دے گیا کہ رب دی محبت کٹ کٹ کے پڑی. مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے. اندر میدان بدر سے رسول اللہ 313 لے گئے تے حنین چلے گئے اتنے بھی لوگوں نے جانا دیتیاں سر کٹوائے کادا کرشمہ صرف عشق دا. بدر و حنین جڑے ہے انہاں دا بھی صرف اتنا ہی خلاصہ محبت نہ ہوندی پاگل ہوئے. لوگوں نے آخیا کر رہا اولائے دینہم قرآن چو پڑھی دا بے ایمان منافق کہنے انہوں نے دے دین نے بیوقوف بنایا. یار 313 ہتھیار ہے کوئی نہیں 2 گھوڑے ہے کول یہ چلے 1000 دا لشکر ہے 100 گھوڑا ہے اینی منظم فوج ہے مکیوں آ رہی پاگل ہویا لفظ ہے قرآن یہ احمق بنے. مگر جڑے وہ دیوانے سے انہوں نے آخیا تسی احمق جڑے گھراں بیٹھے تسی احمق جے اسی احمق کوئی نہیں اسی صحیح راہ تے جر رہے ہیں. اور شہید ہوئے تے بالکل شوق رہا ہے کتنے عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے آخیا اور لوگوں جنت دے دروازے کھول گئے یہ نہ سمجھو تلواراں یہ تلواراں ایسے جنت نو تانوں کھڑ گئی. عمیر بن حمام نے بخن کیا کہ واہ 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 واہ. حضور نے آخیا عمیر تو ٹھٹھا کیتا کہنے کہا نا یا رسول اللہ مذاق نہیں کیتا مزہ آ گیا کیا اینی کسر ہے سر دئیے جنت بڑھ جانا. اور کھجوراں سی تھیلے دے اندر کٹ کے کھان لگ پیا کہ مقامات جاواں پھر کہنے لگا نہیں ہے کھجوراں بھی لیٹ کر رہی. اے حدیث پڑھو صحیح مسلم چک کیا ماریاں کہ کھجوراں کھانا رہا عمیر تو جنت سے لیٹ ہو جائے گا شہید ہو گیا. اس لیے مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے. جتھے جتھے عشق چل رہا ہے عشق عورتوں نہ جلانے لاؤن کا نام نہیں بیوقوف لوگ سمجھ دے اور سمجھو بالکل سفلی جذبات سے انسان نہیں رہتا کھوتا بن جاتا گدھا. جڑے اللہ رسول دے محبت کرنے والے انہوں نے گلاں ہی ہو انہوں نے کوئی شاید مشکل نہیں ہوتی وہ بالکل میٹھا شربت سمجھ کے انہوں پیندے کوڑے کوٹنی نظر آؤں. اے تھوڑے جے میں حوالے پڑھتے ورنہ اقبال جس قابل سی جس امت نوں لوڑ اسلام دی ہوندی پہلے دن تو پاکستان دی پہلی تو لے کے ایم تک اقبال ہی ہوندا. وہ عربی فارسی کلام پڑھیا جاتا پتہ لگتا کہ اللہ کی ہے رسول کی ہے آخرت کی ہے. خاص کر کے اسرار خودی اور رموز بے خودی اے دو کوئی بندہ مومن پڑھ رہے ہوں تو ترجمے شرح ہو گیا کسی گل کی لوڑ. اسرار خودی کہ آدمی اپنے آپ کو کیویں ٹھیک کرے. خودی کی ہے فرضی اصلاح رموز بے خودی اپنا آپ ٹھیک کرنے کے بعد پھر امت اور قوم لی کی قربانیاں دینی. بے خودی پہلا خودی آپ بن جا مڑ کے بے خود اپنے سارے مفاد اپنی اغراض اپنے جن مقصد چھڑ دے کوئی لالچ نہیں بے خود مینوں کوئی لوڑ نہیں مینوں صرف امت دی فکر ہے. اس امت دا بھلا ہونا چاہیے. اے 2 کتاباں اسرار خودی کئی پروفیسر بیٹھے لڑ کے کریے پڑھتے پڑھاؤندے کچھ نہیں. مولوی ساگ نے تقریر کی کرنی سچی دینی تھوڑا جا سر کپا دے اور شوق پیدا کرو مطالعہ. ہر بندہ کتاباں خریدے روزانہ ایک صفحہ پڑھے پھر کوئی شاید سامنے نہ آ کے آوے پوچھو پتہ چلو دین تے ہونی یار لبا کہڑیاں گلاں تے اسی پھسے. تو اللہ توفیق دے موجودہ حالات دے تناظر میں اشارہ تاواں کنایا تھا ننگاڑی ہو سکتا پتہ نہیں میرا بھی کیا شروع تمہیں سمجھا سب گل دیتی ہے. ہن سوائے انہوں دے جنہاں دی
عقل ماری گئی تجھے سب سمجھا گے کی کرنا چاہیے کی ہو رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ. بسم اللہ. دے دیو نا. رکھ دیو پڑا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد چند دن ہوئے بھی میرے بہت پیارے دوست ہیں شہزادی جمعے تے آئے ہوں انور صاحب انہوں دے والد گرامی فوت ہو گئے. میں جنازہ پڑھایا. جنازہ سب تو ہٹ کے پڑھانا بیک سلام کہنا آخر سے اور آہستہ پڑھنا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کان. میں اس سے بھی آخیا یار میں کوئی جنازے پڑھاؤں دا شوقین نہیں مگر جو تھی میرے گل پالنے پھر امانت میں وہ خیانت کرنا میں ویکھاں بہر حدیث او کر دے پڑھانے آگے کوئی گل نہیں جو صحیح سنت تو دسنی. میں صرف ایک حدیث پاک حوالے لی پڑھنا باقی انہوں نے بات دعا دا بھی انہوں نے کیا انشاءاللہ دعا کریں. ان سنت فی الصلاۃ علی الجنازۃ یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد تکبیرۃ الاولیٰ سرا فی نفسہ. کان کھول کے سننا حدیث پاک صحیح سندنا کہ سنت یا نماز جنازہ کہ آدمی اللہ اکبر کا امام اور پھر الحمد شریف اپنے دل سے خاموشی نہ پڑھے. کوئی ایک لفظ بھی نہیں اچھی پڑھنا. سرن فی نفسہ چھپا کے اپنے دل سے فاتحہ. ثم یصلی علی النبی پھر وہ نبی علیہ السلام تے درود بھیجے. ویخلص الدعاء للجنازۃ التکبیرات الثلاث لا یقرأ فیہا منہن. باقی تکبیراں جڑیاں انہوں نے صرف دعاواں کرے پھر نہیں قرآن پڑھنا. ثم یسلم سرن فی نفسہ نہ ینصرف عن یمین. پھر آخر تے سنت ہے بے آہستہ آواز نہ سلام کرے اور وہ بھی سجے پاسے صرف بس سنت یفعل من ورائہ مثل ما یفعل امام. جس طرح وہ امام نے کی اتنے پچھلے کر آپ اپنا پڑھتے ایک سلام پھر سندو صحیح سنن بہقی جلد 4 صفحہ 39 کتاب العلم جلد 1 صفحہ 239 علامہ البانی. رسول کریم علیہ السلام نے کئی کام اور صحابہ نے کدی کرتے اچھی سنت نہیں بنے. انہوں نے سنت نہیں بننا چاہیے. اتوں ہی غلطی کاج نے پڑھتے رہن کی کرنا. اللہ دے رسول علیہ السلام کئی بڑی زور اثر جدوں پڑھتے سی صورتاں لوگوں کو آیتاں سنا دیں سی. جے سنت زندہ کرنی وہ کرن کہ پچھلا پتہ لگے کہ حضور کہڑی صورت پڑھ رہا ہے زور اثر جی ایتاں سنا دے پڑھتا دیکھا کسی ہے جی بالکل جس میں ہمیں سناتے تھے سارے مندے بھی آ رہے سکھاؤ لی سی کہ لوگوں کو پتہ لگے قرآن پڑھی دا کون انہوں طریقہ بنا. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہو جڑا آپ نے حکم دیتا کہ اتنا کرو. حکم کی دیتا کہ آہستہ اپنے دلان پڑھو. ذرا بھی نہیں اچھی پڑھیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف سے ساری عمر جدوں نماز پڑھاؤں سی سبحانک اللہم و بحمدک اچھی پڑھتے. الحمد شریف تو پہلا کرو سنت زندہ خلیفہ راشد پڑھتا وہ جواب یہی دیں نہیں جی سکھاؤ لی لوگ چھٹ گئے بند کرتا تو انہوں نے اچھی پڑھی سنت کوئی نہیں. اتنے سنت نہیں جی روز پڑھاؤں سے حضرت عمر. باقی گل بھی ٹھیک ہے کئی کم سکھاؤ لی کرنے پہ وہ طریقہ نہیں بنتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تفسیر ابن کثیر یہ بھی اچھی پڑھ دے کوئی پڑھ لو. یہ سنت بنی ہے. ابن عباس تو اس واقعہ نال الحمد شریف اچھی پڑھی ہے. روسے ہوئے لوگوں نے پڑھ لیا کہ کی کیتا تو کدی جنازہ بھی اچھی پڑھیا. انہوں نے آخیا یار مینوں ہی پتا کہ آہستہ پڑھی دا صرف تمہیں سکھاؤنا سی کہ پہلی تکبیر تو بعد الحمد پڑھی. ایک گل انہوں لے کے بہ کے جڑا خود جان چھڑاؤں کوئی اللہ دا خوف کرو سنت تے عمل کرو. ایک کیا جنازہ اور تدے انہوں مولانا حافظ زبیر علی دے بھی لکھیا عبداللہ بن مبارک کا کہو ٹھیک کیا حق کہنے لگ پہ میری طرح لوگ. انہوں نے آخیا جنازے دے سلام سوائے جاہل تو دو نہیں کہوں گا. ڈبل ظاہر جڑا ہوگا نا وہ کہوں گا. اتنے ایک بھی حدیث نہیں آئی کہ 2 سلام اس جناز میں. تو اگر نہیں کسی ملک کے رواج پاؤ بے صحیح سنت تے کر چلنا الٹا سنت والے بدنام کر دے. آہستہ سے نماز جنازہ اور صرف ایک سلام. یہ مسئلہ جڑا سی بھی بیان کرنا سی. دعا انشاءاللہ ہو. آج مغرب کے بعد دار ارکم اسکول سمن آباد بالمقابل پولیس چوکی میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب لیکچر دیں گے. ضرور تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب لیکچر دیں گے. ایک اعلان ہور بھی ہے اپنے دوست یا بینک کے افسروں نے مینوں بھی زبانی آخیا سی کئی مدت تو ٹلتا آیا
اللہ توفیق دے تے جی پوری کوشش کرنی قبول فرمائے اللہ پاک۔ انہوں نے بالکل پڑوسی عیسائیت چھوڑ کر مذہب اسلام اختیار کیا ہے، بڑا رب دا انعام ہوا، کفر چوں اسلام والا آ گیا، اللہ تعالیٰ ثابت کرنی دے۔ معاشی حالات بہت خراب ہیں، باپ دل کا مریض ہے، اسپتال میں داخل ہے، بڑا بیٹا 2000 تنخواہ پر نوکری کرتا ہے، چھوٹا بیٹا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور کرائے کا رکشہ چلاتا ہے، مکان بھی کرائے کا، بیٹی کی شادی کے لیے انتہائی پریشان ہے۔ شادی کے لیے مسلمان بہن بھائیوں سے تعاون کی درخواست ہے، تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، یعنی دوہرا حق بن گیا، اب ایک مسلم ہے اور ایک نو مسلم ہے، جنہوں قرآن نے کیا والمؤلفۃ قلوبہم کہ جڑے نئے بندے آن زکات رکھ دیتا کہ انہوں دی تعریف قلب کرو، انہوں نے حوصلہ ہوئے کہ مسلمان یار ایسے نہیں، ادھروں بھی آ گیا بندہ تکے کھانا، اے سارے میرے دوست ہوں جیباں جو کٹ کے نا تے جمع کرا دیو، اینی مقدار ہونی چاہیے کہ وہ بھی بندہ محسوس کرے مسلمان یار اللہ دے رسول دی امت جذبہ موجود ہے کہ اللہ قبول فرمائے، پھر کے اکٹھا کرو۔ اجتماع تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 18/11 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ نومبر کا ماہ نامہ حفظ مسجد کے دروازہ پر حاصل کریں، ہر بندہ زیادہ سے زیادہ اس فنڈ سے حصہ دیو، اور اگر کسی کو ایسے تھوڑے ہیں بات چیت پہنچاؤ، اللہ توفیق زکات ہی بشک دیو، بہت اچھا مصرف ہے، مدد ہونی چاہیے اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اینا دنوں جی 2 مضمون میں پڑھے رسالہ بیداری آؤں سندھ چو بہت اچھا، محمد موسیٰ پھٹو صاحب پڑھ دے تو انہوں موقع ملے تو پڑھیا کرو، وہ بندہ رو رہا بھی یار کی سیاسی جماعتوں سے لگے دے کوئی لبا ہے تو آؤ امت نو جگاؤ گے نویں سرے تو دیندار بن تے نیک بن، پیارے مضمون پچھلے سارے مولانا مودودی اور عبد المجید آبادی نیک لوگوں نے کٹ کے دیتا، اتنا اچھا بیداری رسالہ 80 صفحے کا جہد انہوں نے 2 نو مسلم کے واقعات دیے، اور ایسے عجیب طریقے نال اسلام لے آئے، صرف ایک نیک بندے دے پاروں کہ وہ گڈی تے گولیاں چلائیاں انہوں ڈاکوؤں نے، وہ پکڑے گئے، خود انسپیکٹر پولیس نے سارے نے قسماں کھا کے ہندوؤں نے آخیا یار ساڈے علاقے مولانا کریم پہ حملہ ہوا، ایڈا بڑی خدادار مہاں آدمی مسلمان ہے یہ کوئی نہیں، یہ ڈاکو نہیں چھڑنے، پھڑ لے 7 مسلمان سے ایک ہندو نہیں سے اس وقت وہ قابو نہیں ہے، وہ ہندو نے لکھیا پھر وہ مسلمان ہو گیا کہ مولانا جڑے سی نا انہوں سانوں میں انہوں ڈاکوؤں نے مل گیا، انہوں نے آخیا یار ساری جان نہیں چھٹنی چاہیے، ضمانت ہونی ہے، انسپیکٹر نے بہت خلاف لکھا اور سارے ڈڈوں پیاری ہے کہ ایک آرمی دین سے تسی حملہ کیتا، ایکو حال ہے مولانا کریم کو چلا گیا، مولانا کریم خدا دا نیک بندہ اور اللہ دے رسول دا منن والا، انہیں سانوں معافی بھی دے دینی، ساری ضمانت بھی کرانی، سفارش کر یہ ہندو گیا اور انہیں جا کے جو تعارف کرایا، مولانا ہنس کے آخیا یارو میرے بیٹے سی، اگر وہاں کو غلطی ہوئی میں انہوں کو بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں چلا کے دعا پولیس نے پھڑ لیا، میں پرچہ بھی کوئی نہیں دیتا، مولانا نے خود جا کے انہوں نے آخیا یار میں انہوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی، میں انہوں نے معاف کیا، اور بچے سچے دے سچے نمازی اور دیندار ہو گئے۔ ایسے ہندو نے کلمہ پڑھیا جڑا بہت بڑے ہندو گھرانے کا آدمی سی، وہ سارے اور بڑے بڑے افسر سی، وہ کہانی پڑھن دے قابل، اس تو دین جڑا ہوں وہ کچھ کرو جے کرنا تے کردار ہوئے جے تو لوگوں کو پتہ لگے مسلمان یار مرے نہیں نا ہے اجے زندگی باقی، تو ایسا ساتھی اگر اسلام چاہے انہوں تکانا دیو، سینے نہ لاؤ، محسوس کرے کہ میں ایک اچھی برادری چاہ گیا، اللہ توفیق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ ٹھیک کر لیا کرو تو پھر تکبیر